ہو سکتا ہے بہت سی بچیاں ہیں جن کو ایسی ہی پرابلم ہوتا ہے اور وہ بات کسی سے نہیں کر پاتی ہیں، جیسے یہ والی بچیاں کسی سے بات نہیں کر پا رہی تھی. تو ان کے لیے کویسچن یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جیسے کوئی مشکل آتی ہے، بہت زیادہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس میں وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک دم سے، جیسے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اتنی مشکل آ رہی ہے، تو پھر دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب ایسے لگتا ہے کہ مشکل ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے میں جو دعائیں کر رہی ہوں اپنی مشکل میں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے دنیا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے ہے. آئی نو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ جو پہلے آپ فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری تھی، اور ایک دم سے قریب آتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فوراً ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اب ہم اللہ کے پاس آئے ہیں نا، تو کسی وجہ سے مطلب دعا مانگنے کی وجہ سے وہ جو ہماری ایک مشکل تھی اس کو دور کرنے کی وجہ سے آئے. بری بات یہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اب آئے ہو تو میں نے نہیں سنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سنتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ بس ذہن میں رکھیے کہ اپنے آپ کو اب دیکھیں کہ جو مشکل آتی ہے نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی ریلیشن شپ میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ سیڈ ہو جاتی ہے، یا سم ٹائم آپ اپنا دیکھ لیں. ہر ایک کی زندگی میں تو بہت سی، کسی کو بیماری کی مشکل، تو کسی کی اولاد کی مشکل، تو کسی کو کسی بھی طرح کی مشکل میں. آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پرومس نہیں کیا کہ دنیا میں تمہیں جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی جنت مل جائے گی. رائٹ؟ دنیا میں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ٹیسٹ ہے دنیا میں. اب وہ کتنی دیر کا ہے وہ ہم دعاؤں سے انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا تقدیر سے لڑ جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے، stay there and think about this. افلا یتدبرون، کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو. رائٹ؟ تو اب یہ بات سوچ کے نا کہ اچھا میرے پہ مشکل کیوں آئی ہے، اپنا مقام سمجھے. سب سے پہلے ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا. ایک انسان، ایک اکائی، ایک عائشہ، ایک اسما، ایک سیما، ایک عالیہ، اینی ون پرسن از اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ وہ جب انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ایک بندہ پوری قوم بن جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا. میں کیونکہ دنیاوی چیزیں جب ہم سے ہٹتی ہیں نا، مال لے لیں، رشتے لے لیں یا کوئی بھی، تو ہم اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز ہمارے سامنے رزلٹ نہیں آتا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ رزلٹ تو خراب ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں بس یہ چاہیے اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے گا. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا. اتنی امپورٹنٹ، آپ سوچیے آپ کے پاس کتنی نعمتیں، آنکھ، زبان، ہونٹ، آپ کا دل، آپ پوری جسم اپنا دیکھیں، اپنے ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک عضو کو دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ بندہ کہ تمہیں زبان دی کہ اس سے تم نے بات کر کے لوگوں کو اللہ کی پہچان دینی ہے نا. اگر لوگوں تک نہیں رسائی جاتی، اپنی اولاد کو اس کم از کم آپ نے بتانا ہے. آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ایک بندے کو بھی اللہ کی راہ پہ لے کے چلے گئے، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کا مقام کیا ہوگا. تو ہم اگر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں نا، اگر مشکل آئی ہے اس کا حل دیکھیں گے نا کہ اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا. اگر آپ سیڈ ہو جائیں گے تو پتہ کیا پرابلم ہوگا کہ آپ میں انرجی ختم ہو جائے گی. شیطان اس وقت انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے جب وہ اموشنلی ویک ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ دل میں وسواس ڈالنے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس حالت میں بندے کو لے آئے. یو شوڈ بی اسٹرانگ انف کہ ٹو فائٹ، کہ نہیں مجھے ایسی سچویشن میں انشاءاللہ آئی ول بی فائن.
میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لوں گی. نئی جاب فار ایگزامپل چلی گئی تو اور جگہ پہ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی مدد مل جائے گی. ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, انشاءاللہ میں I will try my best کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے, کہ اگر میری کسی عادت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے ریلیشن شپ, میں اس کو ٹھیک کروں گی. اور اگر یہ بندہ میرے نصیب میں نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے, میں صرف دعا کر سکتی ہوں. اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. میں تمام بچیوں کو, دیکھیں یہ زندگی میں یہ حالات تو بڑوں کو بھی آتے ہیں, ہر ایج میں آتے ہیں, لیکن میں زیادہ تر میرے پاس میسیج ہے ان بچیوں کے آتے ہیں جو ابھی نئی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ہسبینڈ سے پریشان ہے, تو کبھی مالی حالات سے پریشان ہے, تو کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی, تو کبھی ہے اولاد تو پریشانی, نہیں اولاد ہے تو بھی پریشانی. تو یہ چیزیں ہر ایک کی زندگی میں ہے. واللہ اگر آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے نا, فار ایگزامپل میں, کہ ہائے عائشہ تو بہت اچھی ہیں, ان کے پاس وہ سارا کچھ ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہوتی ہیں نا, تو دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ روکا ہوتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہر انسان کی زندگی میں ہے. دیکھنے میں جو چیز لگتی ہے وہ ہے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ توکل آپ میں دے دے, کہ اللہ جب آپ کو یاد رہے گا, جب آپ کو اللہ رب ہے آ جائے گا. کتنا پیارا بات ہوتی ہے نا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رب کا لفظ آتا ہے, کہ اللہ, جیسے ہم اب کہتے ہیں نا امی, آپ تو میری امی ہیں, آپ نہیں جانتی کہ میرے کیا حالات ہیں. اب سوچیے اگر ماں ایسی ہو یا باپ ایسا ہو کہ فار ایگزامپل بے شمار اس کا پورا ملک, تو اس کو کیا میرا نہیں پتا ہوگا؟ میں اس کا بندہ, میں اس کا غلام, میں اس کی محبت کرنے والی, میں اس سے دعائیں کرنے والی, تو کیوں نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اور کون سی نعمت آپ سے ابھی روکی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اس وجہ کو جان لیں بس. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. تو یہ پیغام بہت ضروری تھا. آئی ہوپ انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کے دل میں اس وقت اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا تھا, ان کو سکون اس بات سے مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, بس بہادری کے ساتھ اس کو نپٹانا پڑتا ہے. تو سیکنڈ چیز جی, ہاں میں لاسٹ ویک میں اپنی ایک دوست ہیں سمینہ قریشی, ان کے گھر پہ تھی, ہم کوئی دعا تھی, تو آپس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو مجھے لگا کہ یہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جیسے نماز یاد کی ہوتی ہے نا بچپن سے, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اتنا دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس یہی نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سجدے میں جا کے تم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو, تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اب تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو. اچھا رکوع میں یہ پڑھ سکتے ہو, نہیں یہ تو نہیں ہے. اچھا یہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ کوئی نئی بات بتانے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں, اپنے سجدے میں, اپنے رکوع میں, اور بہت بے شمار دعائیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ایک ہی طرح سے نماز سیکھی ہوتی ہے, تو ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں, تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ نا آہستہ آہستہ تھوڑی دعائیں جو سجدے کی ہیں, جو رکوع کی ہیں, جو استفتاح کی ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی, تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی یاد کرتے رہیں اور نماز کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری کی 744, یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اچھا میں نے آپ کے ساتھ اکثر, کیونکہ زیادہ تر حدیث ان سے مروی ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ کی بات ہوتی ہے نا, میں تھوڑا سا ان کا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ قبیلہ دوس, یمن میں قبیلہ دوس تھے, یہ وہاں کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کا جب یہ اسلام لے کے آئے تھے, آپ سوچیں ذرا کہ یہ اسلام لائے تھے 7 ہجری میں,
मदीना में जब रसूलुल्लाह आए थे तो पहली हिजरी वहाँ से शुरू होती है ना, मक्का का पूरा दौर निकाल दे, मदीना के में 7 हिजरी में आफ्टर आई थिंक जंग खैबर के बाद फ़ौरन ये इस्लाम लाए थे। अब फिर उसके बाद ये हमेशा साहब सुफ़ा में थे, हमेशा 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 रसूलुल्लाह के साथ रहते थे, सबसे ज़्यादा हदीस इनसे है। इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब भी थे। एक सहाबी का कॉल था कि ये एक दिन में 1000 नफल पढ़ा करते थे। तो इनके बारे में ये भी आता है कि इनका नाम इस्लाम से पहले जो था, इनका नाम अब्दुल शम्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इस्लाम लाए तो उसके बाद इनका नाम अब्दुल्ला रखा, और इनको इनकी कुनियत जो थी ना वो अबू हुरैरा थी, क्योंकि कहते हैं एक दिन ये जा रहे थे, एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा था, इन्होंने वो प्यार से पकड़ के ना अपने आस्तीन में रख लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के इनको अबू हुरैरा, हुरैरा बिल्ली को कहते हैं ना, बिल्ली का बच्चा था उनके पास, अबू मतलब बिल्ली के बाप जैसे कहते हैं। तो उनको इतना प्यारा लगा कि उन्होंने अपना नाम ही हुरैरा, अबू हुरैरा रख लिया था, तो उसी से उनको सारे पहचानते हैं। तो इसी तरह से इनके बारे में और भी, अच्छा, ये इनकी वफ़ात जो थी ना ये हुई थी 59 हिजरी में, और ये 78 ईयर्स के थे। अच्छा जी, अबू हुरैरा, अब आपको याद रहेगा ना, जब हम कभी भी हदीस पढ़ते हैं तो उनका नाम आएगा तो आप एक रिलेशन बिल्ट हो जाता है कि हाँ मुझे पता है कि ये 7 हिजरी में इस्लाम लाए थे। आप सोचें कि 7 हिजरी में 11 हिजरी में रसूलुल्लाह ने वसाल किया था, 7 8 9 10 से 4 साल में आप सोचिए इल्म का ख़जाना इन्होंने जमा कर लिया था। हम 3 4 साल पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमें कुछ भी नहीं आया। तो इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि मतलब एक साल कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि कुछ ही सालों में इंसान इतना मतलब हो जाए कि उसको एक एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता थी और वो कैसे बयान करते थे। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उनसे देखा, पूछा, बाद में नमाज के बाद पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह अकबर जब कहते हैं ना कि तकबीर और क़रात जैसे अलहम्द स्टार्ट करते हैं, उसके दरमियान में जो खामोश होते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं ये कहता हूँ, एक तो मैंने वो कहा ना कि हम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, वो भी है, और यहाँ पे उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ए अल्लाह मेरी बाइद बैनी, दूर कर दे दरमियान मेरे, मिन खताया, या मेरी गुनाहों को, कमा बात बैनल मशरिकी वल मगरिब, जैसा कि तूने मशरिक और मगरिब को एक दूसरे से दूर कर दिया। ये इतनी प्यारी दुआ है, जब आप गूगल में डालेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको जब मिलेगी तो आप उसका तर्जुमा ज़रूर देखिएगा और उस पर भी सोचिएगा कि इतने प्यारे लफ्ज़ हैं कि या अल्लाह मेरे गुनाहों में इतनी दूरी कर दे जैसे तूने मशरिक को मगरिब से, वो कभी आपस में नहीं मिलते, तो मैं कभी भी अपने गुनाह जो है ना वो मेरे ज़िंदगी में मेरे नफ्स के साथ ना मिलें, बस इतनी दूरी कर दे। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खताया, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को पाक साफ मुझसे कर दे, कमा युनक्का सौबुल अबयदु मिन दनस, कि जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है ना, जब हम उसको धोते हैं अच्छे से तो कोई दाग लग जाता है तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल आप देखें कि जैसे सफ़ेद कपड़े को बैल कुचैल से तू पाक कर देता है। अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन खताया, ए अल्लाह मेरी गुनाहों को ऐसे धो डाल, बेथल्जी वल माई वल बरद, बर्फ़ से, पानी से और औलों से। अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी दुआ है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब पढ़ते थे तकबीर और क़रात के दरमियान में ये पढ़ा करते थे, तो आप भी याद कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें तौफीक अता करेगा। जब हम याद करना शुरू करते हैं ना तो हमारे दिमाग के सेल्स भी तेज़ होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि याददाश्त वैसे नहीं रही है और भूलना शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश किया कीजिए कि ये छोटी छोटी आयात को याद करने की, इससे आपका दिमाग भी तेज़ रहेगा। साथ साथ हम दुनिया लालच में आ जाते हैं ना कि अच्छा ये फ़ायदा है तो उसके साथ ये भी फ़ायदा मिल जाए।
تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ ہود آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی، ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آج کی آیت میں ہم ایک خاندانی یونٹ کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کتنی تسلیاں دی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کی اگزامپل دے کے کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب آتے ہیں نا، جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پکڑ پکڑ کے سب کو اس طرح سے. سب سے زیادہ غم جو لگتا ہے نا انسان کو، کسی بھی ماں اور باپ کو، وہ اپنی اولاد کا لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں ان کو بتا دوں، کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو میں اپنے بچوں کو اس آگ سے کیسے بچا لوں. تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے ہر ماں میں اور باپ میں نا، اس کا آنسر انشاءاللہ آج ہمیں ملے گا. ہم پڑھے تھے سورۃ ہود میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی پر جب عذاب کا وقت آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائے، نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے. لیکن جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سوار نہیں ہوں گے. اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا نر اور مادہ کو بھی کشتی میں سوار کر لو. اور پھر کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر رکی، اور پھر وہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ کشتی جب جودی پہاڑ پہ رکتی ہے تو نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اب تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے نا، کیونکہ کشتی رک گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ پانی کو، زمین کو تو نگل جا، آسمان تو تھم جا. تو اب سارا معاملہ ایسا ہوا کہ اب ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے، اینڈ دے آر دا اونلی ون اوور دیئر. اور اب انہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سکون ہوا، ماں باپ کی فیلنگ آپ یہاں پہ سوچئے کہ جیسے ہی کشتی وہاں پہ رکتی ہے تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا. پہلی چیز کہ وہ نادا، آیت نمبر 45 سورۃ ہود. بنادا اور پکارا نوح نے نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی. نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے. فقالا، اور کہا ربی، اے میرے رب، ان نبنی، کہ بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے ہی گھر والوں میں سے تھا. اب سوچئے ایک باپ کا کیا حال تھا جس وقت وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں، لیکن بچہ نہیں مان رہا. اب بچہ آنکھ کے سامنے ڈوب گیا. اب وہ باپ کو تکلیف تو تھی نا. اب یہ سارے سوالوں کے جواب آگے آپ کو ملیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ. اور نوح علیہ السلام دعا جب کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا تو وعدہ پکا ہے، سچا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر لو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی تھی تو سارے گھر والوں کے لیے دی نا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بہتر حاکموں میں سے حاکم ہے، تیرے فیصلے سب سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بچہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ کیوں ایسے ہوا، وہ کیوں اس طرح سے ڈوب گیا. اب اللہ کے جواب دیکھیں. قالا، کہا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اپنے سگے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ تو میرا بیٹا تھا. یہی سوال ہوگا نا نوح علیہ السلام کے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل غیر صالح تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ
कोई भी क्वेश्चन आप अपने ज़हन में रखें, ये भी नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि वो मुसलमान नहीं हुआ था, या तेरी नाफरमानी की थी, या तेरे साथ उसका रवैया ऐसा था, या मुझे वो पसंद नहीं था, वो ऐसा था। नहीं, अमल गैर साले था। ऐसा नहीं कहा कि दीन नहीं था उसके पास। मैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट तफासीर हैं, लेकिन आप लफ्ज़ों पे इस वक्त गौर करें। अल्लाह अकबर के अमल, इसीलिए देखें बार बार मैं जब आपसे बात करती हूँ मैं कहती हूँ दुआ किया करें कि हम पढ़ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, या अल्लाह हमारे अमल साले कर दे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई कि उसका अमल गैर साले था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपको याद है ना, जब उन्होंने कहा था कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, जो कुछ मांगना है इस दुनिया में मुझसे मांग ले, मैं जो कुछ मिलूँ अमल करो, जो कुछ मांगना है इस दुनिया में मांग लो, आखिरत में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ऐ मेरी फुफ्फी सफिया, मिलूँ अमल करो, जो कुछ मांगना है इस दुनिया में मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। ये इतनी बड़ी बात थी कि हम, पता क्या, हम अक्सर ये होता है कि हम निस्बतें जोड़ना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि शफात, ये इतना बड़ा पैगाम है शफात के बारे में। इंशाल्लाह आज इसके बारे में मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता कि बहुत डिटेल ये टॉपिक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि थोड़े से लफ्ज़ों में आपको ये समझा सकूं। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फला तसअलनी, तो ना सवाल कर मुझसे, मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है। अब हम अपनी दुआएं देखें, हम क्या क्या दुआएं मांगते हैं, कैसी कैसी दुआएं मांगते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला नूह अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तू मुझसे ऐसी बात ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं है। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा आगे से कि मैं तो, या पाक परवरदिगार, हम क्या कहते हैं, या अल्लाह मेरी तो, अभी वही बात मैं कह रही थी ना कि अभी कुरान खुलता है ज़िंदगी में, या फिर कोई गम आता है तो नमाजों में सजदों में चले जाते हैं, तो अभी कुछ ही दिन गुजरे होते हैं तो शिकायत भी लगाना शुरू हो जाते हैं कि मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल हो रही, पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे नाराज़ हो गए, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। अब यहाँ पे आप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैं 950 साल तेरी खिदमत करता रहा, तेरी हर बात लोगों को बता, पूरी जिंदगी उनकी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में थी ना, कोई शिकायत नहीं कर रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये कह रहे हैं तेरे पास गायब का इल्म नहीं है, तुझे नहीं पता, और मत ऐसी चीज मुझसे सवाल कर जिसका तुझे इल्म नहीं। इन्नी आइज़ुका, मैं नसीहत करता हूँ तुझे, अन तकूना मिनल जाहिलीन, कि तू जाहिलों में से ना हो जाना। अल्लाह अकबर। कौला, कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी आऊज़ु बिका, ए मेरे रब मैं पनाह लेता हूँ तुझसे, अन अस्अलका, कि मैं सवाल करूँ तुझसे, मा लैसा ली बिही इल्म, कि जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। व इल्ला तगफिर ली, और अगर ना तूने बख्शा मुझे, व तरहमनी, और ना मुझ पे रहम किया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं तो खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। अब देखिए, यही तरीका आपको लगेगा आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का, कि जब उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, सबसे पहले अपने गुनाहों का इतराफ़ करना कि या अल्लाह मैं ज़ालिम, मेरे से गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, या अल्लाह तू तो रहम करने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, तू तेरी ज़ात जो है ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इतनी पाक ज़ात है, या अल्लाह मैं ज़ालिमों में से। हर नबी का ये तरीका आपको मिलेगा कि मुश्किलें किस किस तरह की उनके ऊपर आई थी। हमें लगता है कि 2 दिन अगर दिन में आ जाएंगे तो उसके बाद हमारी क्या मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। आप देखें, नबियों से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको प्यार करते होंगे, और उन पे आजमाइशें देखें कितनी बड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद, अब यहाँ पे हमें सबक क्या लेना है। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की शफात नहीं कर सके अल्लाह सुब्हानहू तआला से।
اللہ सुब्हान तआला ने उनको कह दिया कि तुम, और यही बात की वजह से क़यामत के दिन जब लोग सब उनके पास आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे ना, और जाके कहेंगे कि आप शफात करें अल्लाह सुब्हान तआला से, या क़यामत का दिन शुरू करने की अल्लाह सुब्हान तआला से इजाज़त लें, तो हर कोई क्या कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मुझसे ये गलती हो गई थी। और नूह अलैहिस्सलाम यही वाली बात कहेंगे कि मैंने वो एक दुआ अल्लाह सुब्हान तआला से, ऐसी एक दुआ की बात है कि मैंने वो गलती से कर दी थी, तो मैं अल्लाह सुब्हान तआला के सामने नहीं जा सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। अब वहाँ पर भी आप देखिए शफात के बारे में, अब ये भी आपने गौर से सुनना है, क्योंकि अक्सर ना, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आपसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जब शफात के बारे में बात होती है, तो हम कई दफ़ा होता है कि हम बस हदीस सुना देते हैं और हमारे जहन में ये चीज़ रहती है कि जी इंशाल्लाह जो सारे के सारे मुसलमान हैं ना, हम बस कलमा क्योंकि पढ़ लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शफात कर देनी है। आप गौर कीजिए इस हदीस पे, इसे हदीस शफात भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वो मैंने बताया ना कि लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा सब के पास जाएंगे, और फिर रसूल अल्लाह के पास आएंगे जब, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मेरे पास आएंगे, मैं मैदान हशर से चला जाऊंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा रेज हो जाऊंगा। उस वक़्त अल्लाह अपनी हम्दो सना के कलमात मेरे दिल में डाल देंगे जो इससे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं बताए होंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इरशाद होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा, सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाएगी। मैं अल्लाह सुब्हान तआला से सिफारिश करूंगा और मेरे लिए गौर करें, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं इतने आदमियों को जहन्नम की आग से जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। आप ये सोचें कि क्या हमें एक माचिस की वो जो छोटा सा वो लगता है ना, इधर लग जाता है, पूरा दिन दर्द होती है, इधर दर्द लगता है तो पूरा जिस्म उससे आप सोचे कि अनकंफर्टेबल हो जाता है। कहाँ वो जहन्नम की आग में होंगे। मुसलमानों की बात हो रही है ना, गैर उनको काफरों को तो नहीं निकाल रहे, मुसलमान को निकालेंगे जो ऑलरेडी दोज़ख में होंगे। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह फरमाया, मैं इतने आदमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाऊंगा जो हद अल्लाह सुब्हान तआला ने मुकर्रर की होगी। इसी तरह 3 या 4 बार होगा। रावी कहते हैं, जो बयान कर रहे हैं, कि मुझे ये याद नहीं है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि 3 दफ़ा वापस आके फिर से सजदे में जाऊंगा और अल्लाह सुब्हान तआला वो हद मुकर्रर करेंगे, ये 4 दफ़ा कहा था। वट एवर 3 या 4 दफ़ा रसूल अल्लाह फरमाएंगे कि या अल्लाह, अब तो जहन्नम में कोई मुहद बाकी मतलब जो तौहीद पर है ना, वो बाकी नहीं रहा सिवाय उन लोगों के जिन्हें कुरान ने रोक रखा। अल्लाह अकबर। सोचें ज़रा, सिवाय उन लोगों के। अब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख में से उन लोगों को जिनके दिल में ईमान था और जिनको रसूलुल्लाह शफात करेंगे और इंशाल्लाह उनको दोज़ख से निकालेंगे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोग जो होंगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिनको कुरान ने रोका होगा, जिन्हें कुरान के हुक्म के मुताबिक हमेशा हमेशा जहन्नम का अजाब लिखा होगा जिनके नसीब में। अब देखिए, हम हौज़े कौसर के हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अतौइना कल कौसर। अब देखिए उसमें हम कितनी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें हौज़े कौसर पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीना नसीब करना। ज़रा वो हदीस देखें कि रसूलुल्लाह ने क्या बताया था कि लोग हौज़े कौसर पे आएंगे, रसूलुल्लाह खुश होंगे, अपने लोगों को देखेंगे, और वो कैसे पहचानेंगे। साहबा ने पूछा कि इतने लोग होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कैसे पहचानेंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग अपने नूर से
جو ان کے چہرے پہ ان کے ہاتھوں پاؤں پہ جو وضو کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو وضو جہاں تک ہمارا وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک ہمارے اعضاء جو ہے نا وہ قیامت کے دن نور کی طرح روشن ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان نشانات سے پہچانوں گا۔ لیکن جب لوگ آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے، اب دیکھیں یہاں پہ غور کیجیے کہ رسول اللہ کو نہیں پتا، وہ بڑے خوشی سے اپنے امتی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، ان کو پانی پلا رہے ہیں، اور جس نے حوض کوثر سے پانی پیا اس کو قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا نا، پیاس نہیں لگے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے لوگ آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ دور ہٹو دور ہٹو۔ کہتے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو کیوں دور ہٹا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ چمک رہے ہوں گے نشان ان کے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر دی تھی، انہوں نے بدعات شامل کر دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوری ہو، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ کہاں جائیں گے ہم؟ پتہ ہے ہم بعض اتنی لائٹ چیزوں کو لے لیتے ہیں نا، تو کیا ہے اگر یہ کیا تو کیا ہے، اب اتنی ہر بات میں تو نہیں کرو نا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں، صرف اگر ہم یہ سوچیں نا، فار ایگزامپل میں آپ کو کلاس میں کہتی ہوں یہ چیز ایسے ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ سنت میں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ کیونکہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو نہ کرو، بس سمپل از دیٹ۔ جو چیز کر کے ڈر لگے کہ اس چیز کے کرنے سے شاید میرا قبولیت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہوگی تو چلو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا، الٹا گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ صرف ہم سنتوں کو ہم فالو کرنا شروع کر دینا، مجھے جہاں تک لگتا ہے، دیکھیں سانس لینے کا وقت نہ ملے بندے کو، اتنی رسول اللہ کی سنتیں، اتنی دعائیں ہیں، جو اللہم کی دعائیں ساری کی ساری تو رسول اللہ نے بتائی نا، جو جتنی نبیوں کی دعائیں ہیں، جتنی رسول اللہ کی دعائیں، جتنی قرآن کی ربنا کی دعائیں ہیں، وقت کدھر ملے گا کچھ اور مانگنے کا؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ نوافل ادا کریں، آپ سارا دن ساری رات پڑھیں۔ اتنا خوبصورت دین اسلام کیوں آیا تھا؟ تاکہ لوگوں میں آسانی پیدا کرے، لوگوں میں آسانیاں بانٹے۔ ہم نے اپنے لیے اتنا مشکل کر دیا، اور اسی مشکل کو لے کے ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرنا شروع کر دیا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، تو یہ ایسے کر رہا ہے۔ اتنا آسان سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور یہ جو سارے کے سارے آپ دیکھیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، احمد بن حنبل، یہ ساروں کو آپ دیکھیں، انہوں نے پوری زندگیاں لگا دی ہمیں دین آسان دینے کے لیے، اور انہیں پہ ہم نے لڑنا شروع کر دی۔ اب دوسری دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ الحمدللہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ آئی نو کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے کورس میں بھی ہیں۔ الحمدللہ جو ہماری پہلا کلاس ہے وہ 4 پارے پہ ہے، تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب ایسی باتیں ہم بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ اللہ اکبر! جھگڑا کس سے کریں گی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارشی بن کر ان کی گناہ معاف کروائیں گی۔ جو لوگ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں اور سورۃ ملک کی کثرت سے پڑھنا، دیکھیں ہم ہر روز ہر رات کو پڑھتے ہیں نا، قبر میں بھی ہماری ساتھی بنے گی، اور سورۃ ملک پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی۔ قرآن اتنی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا، وہ تو سب سے بڑی شفاعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں نصیب کر دے، اس دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہم بغیر امتحان کے جائیں گے نا، کچھ لوگ ایسے لوگوں میں شامل کر دے یا پاک پروردگار جو بغیر امتحان کے جنت میں چلے جائیں۔ آپ لوگ سابقون اولون بن جاتے ہو نا، کبھی کبھی سب سے پہلے آنے والے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہر فیلڈ میں، ہر وقت، ہر موقع پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو سابقون اولون ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی خوشخبریاں ہوتی ہیں نا ان لوگوں کے لیے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے لیے تو کتنی آسانیاں ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے
اپنی کمفرٹ زون میں اپنے آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ آسانیاں جو ہمارے ساتھ رکھی ہیں یہ بہت بڑی آسانیاں ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا علماء کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیے تھے، ایک حدیث لینے کے لیے کتنے مائل وہ چلتے تھے اور جا کے وہ علم حاصل کرتے تھے. تو ہمیں تو دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا، اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں رہ جاتا نا. آپ میں سے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جو چھوٹی والے میسیجز میں ریکارڈ کرتی ہوں وہ آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کسی اور سے بھی کرا لیں گے. یہ ہماری نصیب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے کسی طرح سے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیغام بھی دوسرے تک پہنچا دیں. آمین ثم آمین. جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، نئے گھر میں آسانیاں کرے، اس رشتے میں آسانیاں کرے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے نا، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا. یہ دو رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے، مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں. آج آپ اپنی اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. رائٹ، ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے. کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے آپ سوچیں. آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر، اس کو چھپا لیتا ہے. ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں. اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچاتا ہے. رائٹ، لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے. اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا. اگر دیکھیں اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے اپنی عادتوں کے لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا نا، ان میں یہ کیا مطلب پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے نہ ایسے جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے. آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے. دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے. اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، رائٹ، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے. دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا. اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں، ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان،
میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی, وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خامند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے, اپنی ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو, ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے, کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک دس, ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی, بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, بیٹا کچھ. ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں, خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا, ان کو وقت دو, وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا, ان سے پوچھو بھی نہ, اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی, دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا, تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے, شرارتی کرتے ہیں کچھ بھی, تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے, بیٹا نہ کرو, بیٹا نہ کرو, کبھی ان کو مارو نہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو, ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے, جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی, اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا, وہ اب تناور درخت بن چکا ہوتا ہے, اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا, وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی, اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا, اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی, جی اب ڈیورس ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا, اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے, ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے, اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, کرنا ہے تو کرنا ہے, وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے, تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس, وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا, وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہیں, کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا, وہ نانو نفقہ, عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام, دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی, دیکھو عورت تو کماتی ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, دے تو دے, نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا, رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا, کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے, کیونکہ صبح سے شام تک, اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے, بڑا اچھی جاب تھی, آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے, کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا, لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں, وہ تب بھی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, وہ گھر میں ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا, اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہوں, عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑی ذمہ داری, کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے, وہ بھی اچھا انسان ہے.
ہو سکتا ہے نا, اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان, 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی, ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں, مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا, آپ مجھے بتائیں کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ, کیونکہ گھر کو کیا, بچوں کو کیا, اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام, میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں, لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے, اب آپ پہ ہے, آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, سب کچھ, کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے, اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے, میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے, میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے, میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ. آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا, آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا, آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی, ڈرتے بھی ہیں لوگ, پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں, ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دی, اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا, پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا, اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا, لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے, یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں, یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے, یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے, جاگنا کیسے, بات کیسے کرنی, ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا, یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان, الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی, میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی, ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا, ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے, ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح, کیوں اللہ کا غضب ہے, کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں, کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.